کچھ دن کے بعد رمضان المبارک کے وہ قیمتی لمحات شروع ہو جائیں گے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے یہ مہینہ انسان کو بہت ہی اوپر لے جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر بالکل تیار رکھنا ہے اور پورا اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ مہینہ جو عبادت کا مہینہ ہے ہمارا بھی عبادت کے ساتھ گزرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت مبارکہ یاد رکھنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک شروع ہوتے ہی کمر کس لیتے تھے، اور اعمال کا شوق ایسا ہو جیسے صحابہ اکرام کے اندر اعمال کا شوق تھا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ دن بدن جو ہماری زندگی کم ہو رہی ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا یہ 2026 کا رمضان ہے، آگے 27 کا آئے گا، 28 کا آئے گا، پہلا 24، 25، 23 کا گزرا، جتنا آگے جا رہا ہے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، دنیا کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو تیاری بھی پھر اسی چیز کی ہونی چاہیے جہاں ہم جا رہے ہیں، نہ کہ اس چیز کی جس کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہماری زیادہ تیاری دنیا کی ہو رہی ہے اور کم تیاری آخرت کی ہو رہی ہے تو نادانی کا فیصلہ ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کی تیاری کی فکر نہیں، جو چیز پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اس کی تیاری کی بہت فکر ہے۔ اس لیے اعمال کرنے ہیں، اور خصوصاً رمضان میں اعمال کو خوب بڑھانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ وہ صحابہ آئے جو فقراء تھے، مال نہیں تھا ان کے پاس، غریب تھے۔ حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالدار صحابہ کے بارے میں ایک شکوہ کرنے لگے۔ مالدار صحابہ کون؟ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑے بڑے مالدار صحابہ۔ ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا شکوہ لے کر آئے۔ کیا شکوہ؟ دیکھیں آج کل کی سوچ اور صحابہ اکرام کی سوچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ شکوہ لے کر نہیں آئے کہ اللہ کے رسول ان کے پاس تو مال کی بہت فراوانی ہے، وہ جو مرضی کر سکتے ہیں، پیسہ بہت ہے، ان کے بچے بہت آرام والی زندگی گزارتے ہیں، ہر چیز مطلب کہ کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، ان کے پاس سواریاں بھی بہت ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے گھر بھی ہیں۔ یہ شکوہ نہیں تھا۔ شکوہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ذکر کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول وہ صدقہ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، تو اعمال کے اعتبار سے ہم تو پیچھے جا رہے ہیں۔ قیامت میں ان کے پاس نماز کا اجر بھی ہوگا، روزے کا بھی ہوگا، ذکر کا بھی ہوگا، لیکن صدقہ اور زکوٰۃ کا بھی ہوگا، وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو پیچھے ہو رہے ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ ہمیں کچھ ایسی چیز بتائیں کہ اعمال میں ہم ان کے برابر ہو جائیں یا ان سے آگے بڑھ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی صدقہ دو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس جتنا مال ہے ہم اپنے گھر میں گزارا کر لیں بہت بڑی بات ہے، ہم دوسرے کو کہاں سے دیں گے؟ ہم تو اپنے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو صدقہ کر سکیں، یا ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل کرو گے تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اب نماز کا ٹائم ہوا، نماز ختم ہوئی، لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، صف میں حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، صہیب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے فقراء صحابہ جنہوں نے وظیفہ سیکھا تھا وہ سب شمار کر کر کے تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان دیکھ رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آگے اور کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتلایا ہے۔ کہا اچھا اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کوئی نیک عمل صحابہ دیکھیں اور وہ نہ کریں، کسی نیک عمل کا پتہ چل جائے وہ نہ کریں، یہ تو تربیت کا حصہ ہی نہیں تھا۔ تربیت یہ تھی کہ دین کی بات سننی ہے، عمل میں لے کر آنا ہے، دین کی بات سننی ہے اور کرنا ہے۔ انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب یہ فقراء دوبارہ آ گئے، اللہ کے رسول یہ کیا؟ آپ نے جو چیز ہمیں بتائی تھی، اچھا یہ صحابہ بخیل بھی نہیں تھے کہ ہم کیوں بتائیں آپ کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کے معاملے میں سخاوت تھی، جو چیز ہے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ وہ آ گئے دوبارہ، اللہ کے رسول اب کچھ اور بتائیں، وہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، پھر اللہ جس کو دینا چاہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے اندر فکر تھی اعمال کے اندر آگے بڑھنے کی، ٹینشن ہوتی تھی اعمال کی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، غم زدہ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان نے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا، چلے گئے ابوبکر صدیق کے پاس۔ کہ ابو بکر عثمان کے پاس سے گزرا ہوں، سلام کیا ہے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے لیکن جواب کیوں نہیں دیا؟ ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں۔ دیکھیں اپنا معاملہ کسی کے سامنے کلیئر کر لینا، اس کو بتا دینا اور آپس کی بدگمانی دور کروا لینا اور تیسرے بندے کا ثالث بن جانا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے نا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ دو بندوں میں بدگمانی ہو گئی، ہم کہتے ہیں اچھا ہوا چلو لڑائی ہو گئی۔ لیکن صحابہ اکرام کے اندر تیسرا بندہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ میں ثالث کا کردار ادا کروں اور آپس کی بدگمانیاں ختم کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو کبار صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں، چھوٹے صحابہ نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے صحابہ ہیں۔ ابو بکر نے کہا عثمان، عمر آپ کے سامنے سے گزرے، آپ کو سلام کیا ہے اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور آپ نے دیکھا بھی ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھے نہیں پتا، سلام کی آواز مجھے نہیں آئی، میں نے ان کو دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم میں نے ان کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر کہہ رہا ہے دیکھا ہے، عمر کہتے ہیں میں نے سلام کیا ہے، عثمان کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے نہیں پتہ چلا، میں ایک فکر میں تھا، میں ایک ٹینشن میں تھا، میں کچھ سوچ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضرت عثمان سے کیا سوچ رہے تھے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ سوچ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چلے گئے، میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا اللہ کے رسول سے اور میں نہیں کر سکا کہ من نجات، کہ نجات کس چیز میں، کیا ایسا کام کر لیں کہ جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہ ایک مختصر سوال کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ عثمان فکر نہیں کرو، میں نے یہ سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیں ٹینشن کیا ہو رہی ہے، آج کل کی ٹینشنیں کیا ہیں، اور صحابہ اکرام کی ٹینشنیں کیا تھی کہ ہمیں اس حدیث کا پتہ چل جائے، قرآن کی اس آیت کا پتہ چل جائے، اللہ کا فلاں حکم پتہ چل جائے، یہ نہیں پتہ، ٹینشن ہو رہی ہے، اس چیز کے بارے میں معلومات نہیں، ٹینشن ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول من نجا، نجات کس چیز میں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابوبکر جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ، یہی نجات والا کلمہ ہے۔ تو ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ قریب ہے، اعمال کا مہینہ ہے، تینوں طرح کی عبادت کا ہم حصہ ملائیں،
تین طرح کی عبادت انسان کو بہت اوپر لے کر جاتی ہے. وہ تین عبادتیں کون سی ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تین طرح کی عبادات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. ایک ہوتی ہے عبادت لسانی. عبادت لسانی اسے کہتے ہیں جو انسان زبان سے کرتا ہے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. اس لیے اس چیز کی نیت کریں کہ رمضان مبارک میں کثرت سے تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ذکر کا بھی اہتمام کرنا ہے. تحلیل، تسبیح، تحمید، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر سے انسان میں اللہ تعالیٰ تازگی ڈال دیتے ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت تو ایک نور ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہماری زبان سے نکل جائے تو بہت بڑی سعادت ہے. یہ دوسری عبادت ہے عبادت بدنی، جو ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، یہ اس کا بھرپور اہتمام کریں. اور تیسری عبادت ہے عبادت مالی، جس میں اپنا مال خرچ کرنا، سخاوت کرنا، کئی سحر و افطار کے دسترخوان لگانا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کی ضروریات پوری کر دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال رمضان میں سے یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تو تھے ہی، لیکن رمضان میں سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی. یہ اللہ کے غیبی نظام ہے کہ انسان سخاوت کرتا ہے، اپنے پاس سے مال نکالتا ہے، جتنا زیادہ نکالتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رمضان کو قیمتی بھی بنائے اور ہم سب کو عمل کرنے کے لیے